لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنے رب کا شکر کریں آؤ مل کر ذکر کریں اپنے رب کا شکر کریں آؤ مل کر ذکر کریں آؤ مل کر ذکر کریں راہ نجات کی فکر کریں ذکر کریں گے صبح مساء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بن جائے گا تو بھی ولی لب پہ سجا لے ذکر جلی بن جائے گا تو بھی ولی لب پہ سجا لے ذکر جلی لب پہ سجا لے ذکر جلی دل میں بسا لے ذکر خفی کعبہ حجرے جاں کو بنا بنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چاند ستاروں میں تو ہے مست بہاروں میں تو ہے چاند ستاروں میں تو ہے مست بہاروں میں تو ہے مست بہاروں میں تو ہے سب گلزاروں میں تو ہے ہر شے میں ہے نور تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے جیتی رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو ولی ہیں جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے نہ ملال ہے اللہ کے بابرکت نام سے آغاز ہوا اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر سجائی گئی یہ بابرکت یہ بہت ہی پیاری نشست میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید کہتے ہیں رجب شریف کے ان بابرکت ایام میں ان بابرکت لمحات میں اور آج جناب ذکر کیا جائے گا ان ہستیوں میں ایک ایسی ہستی جو یقینی طور پر اولیاء کاملین جو اولیاء عظام ہیں نا ناظرین محترم دین کی ترویج میں دین کی بقا کے لیے دین کو فروغ دین کے لیے جنہوں نے بہت کام کیے ہیں ان میں سے ایک کا نام جو ہے اور اہم نام اہم مقام اعلیٰ ترین مقام جو حاصل کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج آپ کی سوانح آپ کی حیات مبارکہ آپ کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور فیض حاصل کریں گے آپ کی سیرت مبارکہ
مبارکہ کے حوالے سے. اور جناب ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات آج کی بزم میں موجود ہیں بہت ہی حکمت بھری دانائی بھری گفتگو فرماتی ہیں آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر امتیاز جاوید حاقی صاحبہ. مل کر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. عرس شریف کی مبارکباد آپ کو بہت. آپ کو بھی. اور جناب میرے ساتھ جو یہاں پر موجود شخصیات ہیں بہت ہی عمدگی سے یہ بھی گفتگو فرماتی ہیں. ہمارے ساتھ سعدیہ سعید موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا اور بہت ہی خوش الہانی کے ساتھ بہت ہی رچاؤ کے ساتھ رچ بس کے جو پڑھتی ہیں میٹھی آواز کی حامل ہے سحر اعظم. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سر؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ. آپ کو بھی سیرت معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. آپ گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. ارشاد فرمائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کہ جو اولیاء عظام ہیں اولیاء کاملین ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں کیا اوصاف بیان کیے ہیں فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. صدق اللہ مولانا العظیم. غور کریں ولی کا لفظ کیا ہوتا ہے. ولی دوست کو کہتے ہیں رفیق کو کہتے ہیں. پھر اس کے جو معنی علماء نے بیان کیے کہ ایک حکمرانی عطا کر دینا. جب بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو حکمرانی عطا فرماتا ہے تصرف عطا فرماتا ہے اختیار عطا فرماتا ہے. پھر اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ وارث کے معنوں میں آتا ہے. سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے. سورہ مریم میں آتا ہے جنت کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو گویا اللہ زمین و آسمان جنت کا وارث بنا دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو. اسی طرح یہ مددگار کے معنوں میں آتے ہیں. نحن انصار اللہ ایک جگہ آتا ہے قرآن مجید میں. تو اللہ کے مددگار. اب غور کریں آپ تو اللہ رب العزت انہیں محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے انہیں محبوب رکھتا ہے. یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. زینب ہماری دنیا میں ہم جب ایمان لاتے ہیں ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو ایمان میں ہم کمزور رہتے ہیں. شیطان حملہ کرتا ہے دنیا کی لذتیں ہمیں اپنے جانب کھینچ لیتی ہیں. وہ ایمان والا جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے فرائض ادا کرتا ہے حق حلال کی روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے ہر جگہ اس کے احکامات کا خیال رکھتا ہے ادنا درجے کا وہ بھی ولی ہوتا ہے. یہ جو ولایت کے اقلیم معرفت کے تاجدار ہیں جن کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں یہ سمجھیں آپ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صف اول میں آئے جنہوں نے اللہ کو اس قدر راضی کر لیا کہ اذکرکم فاذکرونی اذکرکم میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ آج ان کے نام کی محفلیں ہو رہی ہیں سیرت پہ بات ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں گزارا اپنا وقت سارا اپنی حیات ساری اس کی تبلیغ میں گزاری دین میں گزاری. اور صاف کی بات کریں تو سب سے بڑا جو ان کا وصف ہوتا ہے تقویٰ توحید اور رسالت کی بات کریں ایمان کی بات کریں تو یہ اس حق الیقین تک پہنچے ہوتے ہیں. ہم تو علم الیقین میں بھی بکھیڑے رہتے ہیں نا در بدر پھرتے رہتے ہیں پھر کہیں متزلزل ہوتے ہیں. تو علم الیقین سے آگے عین الیقین آتا ہے حق الیقین آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حق الیقین تک پہنچے ہوئے حقیقت تک معرفت تک. پھر اس کے بعد جو ان کے اوصاف قرآن مجید میں بیان ہوئے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں. وہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر لیتے ہیں. ہاں جی بالکل اسی طرح سے تکبر نہیں ان کے اندر. پھر قرآن مجید میں آتا ہے بشر الصابرین صبر والے ہوتے ہیں. توکل کا ذکر آتا ہے کہ مومن تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. تو یہ توکل کمال درجے پر ان کے پاس ہوتا ہے. پھر آپ آغاز میں دیکھیں سورہ بقرہ کی تو جو علامتیں بیان ہوئی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ایمان میں کمال پر ہے مضبوطی پر ہے. پھر وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون نمازوں کی صحیح معنوں میں اقامت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ انہیں عطا کرتا ہے وہ بندوں کو دیتے چلے جاتے ہیں. سخاوت بھی کمال درجے پر. ایسے تو غریب نواز ہے نا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سعدیہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کی ابتدائی زندگی کے کچھ حالات کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
جانشین مرتضی خواجہ معین الدین ہیں، منبع جود و سخا خواجہ معین الدین ہیں۔ ان کو بھیجا ہے مدینے سے شہ لولاک نے، شاہ طیبہ کی عطا خواجہ معین الدین ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ پر بولنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سیرت خواجہ غریب نواز پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا بچپن، آپ کے ابتدائی حالات، تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، اور آپ کے والد کا شجرہ نسب امام موسیٰ کاظم اور پھر مولا علی مشکل کشا سے ملتا ہے جا کر۔ اور اگر آپ ترتیب میں دیکھیں تو آپ کی ولادت باسعادت 537 ہجری میں سجستان یا کہا جاتا ہے سیستان کے قصبے میں، قصبہ سنجر میں ہوئی آپ کی ولادت، اور ولادت باسعادت کے بعد آپ نے اپنے والد محترم سے ہی ابتدائی تربیت حاصل کی۔ آپ نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کی ہی زیر سرپرستی قرآن پاک کو حفظ کیا، لیکن جب آپ 15 سال کے تھے تو اس وقت آپ کے والد گرامی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ کی والدہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو بتایا کہ اگر آپ اتنے سے غم کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو پھر آگے آنے والی مشکلات کو آپ کیسے سمجھیں گے۔ تو پھر آپ اٹھے، اور پھر والدہ کی تسلی کے بعد بھی والدہ بھی زیادہ عرصے نہیں رہیں، بلکہ کچھ ہی عرصے میں آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کو اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر وہ جو آپ کو خرقے میں ملا تھا، یعنی جو آپ کو ایک باغ اور ایک چکی ملی تھی، آپ کو اس کی رکھوالی کرنی تھی، آپ نے اس کی رکھوالی کی، لیکن آپ کے دل میں علم سیکھنے کی جستجو اتنی تھی کہ مجھے کس طرح سے موقع ملے، اور پھر وہ ایک بہت مشہور واقعہ، اور پیچھے اگر آپ کے والدین کا بھی دیکھا جائے تو ان کا اتنا خوبصورت کردار ہے کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے والدین کا پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، کس طرح وہ پہنچے اور کس طرح وہ سیب والا واقعہ اور وہ ساری چیزیں، کہ ہمیں والدین کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ کتنے متقی اور پرہیزگار تھے، اور جس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی وہاں کے لوگ تہجد گزار تھے۔ اور آپ کی والدہ خود فرماتی ہیں کہ جب معین الدین علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت میرا مکان نور الہی سے پرنور ہوا ہوا تھا، اور آپ کے جب آپ شکم مبارک میں تھے تب بھی آپ کہتی ہیں کہ مجھے اچھی اچھی خبریں آتی تھیں اور گھر میں خیر و برکت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو آگے سلسلہ تھا کہ آپ ایک دن اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے تو خواجہ ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ بہت پرجوش انداز سے آپ کے ساتھ پیش آئے، تو آپ حیران تھے کہ ایک نوجوان اتنی خوبصورتی سے میرے ساتھ پیش آئے، تو آپ جانے لگے تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ میرے باغ میں تھوڑی دیر تشریف رکھیے۔ جب وہ بیٹھے تو آپ نے انگور کے 2 خوشے لا کر انہیں پیش کیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی دعوت تھی، اور یہ مہمان کی جو مہمان تھے انہوں نے اپنے اس سے نکال کر جو روٹی کا ٹکڑا چبا کر آپ کو دیا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ فقیر کی مہمان نوازی ہے، اور آپ نے ان کو وہ کھلایا، اور کھلانے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی دل کی دنیا بدلی، آپ نے وہ باغ بھی بیچ دیا، وہ چکی بھی بیچی، اور وہ پیسہ غریب و غربا میں تقسیم کر کر آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے، اور آپ نے علم کی جستجو میں اتنی منازل طے کی، اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، تو پھر ساری زندگی آپ نے وہیں گزاری، اور پھر بغداد شریف کا سفر اور دیگر سفر ہیں آپ کے ابتدائی حالات میں جو آپ نے طے کیے، اور علم دین کو حاصل کر کر پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار نے آپ کو ہند کی سربراہی عطا کی۔ اللہ اکبر، پھر آپ کو اذن ملا کہ آپ ہند میں تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بزرگان دین کی جو ادا ہے نا، ہر ادا جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے۔ جناب ایک وقفہ لیتے ہیں، مزید کلام کریں گے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب شریف کے ان بابرکت ایام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیرت معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی سیرت سے آپ کے جو کردار ہے، آپ کا جو تبلیغ کا، کیونکہ آپ وائز بھی ہیں، آپ مبلغ بھی ہیں، آپ روحانی پیشوا بھی تھے، اور جناب صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، تو ایسی ہستیوں کا ذکر ہمارے لیے باعث تقویت ہے، باعث تکریم ہے، ہمارے لیے باعث تعریف اور توصیف اس تعلق سے بھی ہے کہ یقینی طور پر جب ان ہستیوں کا ذکر کیا جاتا
ہوتا ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ معزز مہمان شخصیات آج کی بزم میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ مزید آگے بڑھاتے ہیں کلام کو۔ بہت پیاری گفتگو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز سلطان الہند آپ کا لقب ہے، ان القاب سے آپ پہچانے بھی جاتے ہیں۔ میں چاہوں گی جو آپ کے علماء کے تعلق سے یا آپ کے اساتذہ کے تعلق سے آپ نے کن کن علماء سے، شیوخ سے جو اکتساب علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، کیا کہے گا اس تعلق سے؟ شکریہ زینب۔ اقلیم معرفت کے تاجدار ہند الولی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ابتدائی طور پر تو جیسے سعدیہ نے بھی بیان کیا کہ والدین کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے تربیت میں، ایک ذہن بنانے میں، ایک رخ دینے میں، جو آپ کے والدین نے بخوبی انجام دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا آنا اور روحانی طور پر دنیا کا دل سے نکل جانا، وہ ایک ٹکڑا کھا کر وہ جو آپ کا باطن روشن ہوا، اس سے کیا ہوا کہ دنیا کی محبت نکل گئی۔ اس کے بعد آپ علم کے لیے آپ وہاں سے نکلے اپنے علاقے سے، اور بڑے آپ نے سفر کیے، سمرقند، بخارا، بغداد، عراق، بہت ساری جگہوں پر آپ علم کے حصول کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ اساتذہ میں دیکھیں تو ابتدا میں آپ کے والدین نے ایک اساتذہ کا رول ادا کیا۔ مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم قندوزی جنہوں نے وہ مجذوب تھے جو۔ اس کے بعد دیکھیں تو ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی، پھر 17 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف بھی پہنچے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا، پھر آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی آپ معتکف ہوئے، آپ نے چلہ کیا، اور جس کے بعد وہ مشہور شعر لکھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو یہ جو تھا ان کا سفر، یہ علم کے حصول کے لیے تھا، اس کے بعد روحانی تربیت کے لیے۔ اب یہاں یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں انہوں نے علم حاصل کیا، قرآن، حدیث، تفسیر، وہ جتنے علوم ہیں منطق کے، عربی کے، ان سب پر ایک دسترس حاصل کی، اور اس کے بعد اب آپ کمی محسوس کریں روحانی طور پر کسی استاد کی، کسی شیخ کی، اور پھر آپ خواجہ عثمان ہارونی کی اس خانقاہ پر پہنچتے ہیں۔ وہاں بعض روایت میں تو آتا ہے کہ 20 سال تک آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، 2.5 برس تک وہ اکیلے ہوتے ہیں، اور یہ ہر وقت ان کا سامان لے کر ان کے ساتھ سفر میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ نوازتے ہیں، اور یوں نوازتے ہیں کہ آپ کو لے کر پھر حج کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں آپ کو پیش کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، جہاں سے آواز آتی ہے سلطان الہند کی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ خواجہ عطائے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس علاقے کو حضور نے انہیں عطا کیا، سلطان الہند بھی اسی لیے انہیں کہتے ہیں۔ تو خواجہ عثمان ہارونی سے آپ نے خلافت حاصل کیا، اور اس طرح سے اب وہیں سے آپ کی روحانی تربیت جب مکمل ہوئی تو پھر آپ ملتان گئے، اور آپ کے لیے چونکہ اجمیر کا علاقہ جو تھا وہ منتخب ہوا، تو آپ نے اس سے پہلے کتنے برس لگا کر سنسکرت زبان سیکھی۔ یہ بھی ایک تبلیغ اسلام والوں کے لیے ایک ہے روشن مثال ہے کہ آپ نے ایک طرف علوم پر دسترس حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ نے لوکل زبان سیکھی کہ میں نے جا کر اسلام کی دعوت دینی ہے، تو مجھے وہ زبان آنی چاہیے۔ اس سے پہلے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کتنے مسلمان فاتحین آئے جنہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، لیکن مسلمان حکومت نہیں جم رہی تھی ان علاقوں میں، تو خواجہ صاحب آئے، اسلام کی اشاعت ہوئی، تو اس کے بعد پھر مسلمان حکومت قائم ہوئی مضبوط۔ سبحان اللہ۔ آقا یہ لگن ہے نا علم حاصل کرنے کی، حصول علم کے لیے کس قدر کوشاں رہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سعدیہ کہ جس طرح علماء کا ذکر کیا، شیوخ کا ذکر کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر آپ کی جو انداز تبلیغ ہے، آپ کا جو تربیت کا انداز ہے، اس پر کچھ کلام کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس سارے معاملے کو پیش کیا، اور اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں بتایا کہ آپ کے شیوخ اور سارے آپ کا علم حاصل کرنا، تو آپ کی جن کی صحبتوں میں آپ رہے تو وہ رنگ بھی آپ پر تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی نبوت 40 سال کی عمر میں آئی، تو پیچھے کریکٹر بلڈنگ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ لوگ آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز یہ ہمارے سارے
سارے جو اولیاء کرام ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو ان کا بھی وہ ایک شاندار کردار ہے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے کردار کو منوایا تربیت کے لیے۔ دیکھیے تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے۔ تعلیم وہ ہے کہ کسی نے پڑھا دیا اور آپ نے وہ پڑھ لیا، لیکن وہ چیز جو تربیت ہو اور پھر وہ روحانی تربیت ہو، وہ ایک الگ ہی انداز ہوا کرتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے علاوہ بھی جب دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دینے گئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو وہاں کے رکھوالے تھے ان کو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ معین الدین کو بلائیں۔ تو وہاں جتنے معین الدین تھے انہوں نے اعلان کیا، سب حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا معین الدین چشتی کو بلائیں۔ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ہند کی سربراہی اس وقت دی۔ تو کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عطائے رسول فی الہند اس طرح ہے کہ آپ کو ہندوستان عطا کیا، اور ہندوستان والوں کے لیے اس طرح ہے کہ انہیں خواجہ غریب نواز عطا ہوئے۔ تو پھر آپ نے جب یہ اپنی تربیت کی تو یہ آپ کا تربیت کا مرحلہ کہ جب آپ وہ سفر کر کے پہنچے، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ سنسکرت زبان، وہاں کی زبان سیکھی، اور وہاں پر جب آپ نے تبلیغ کی تو سب سے پہلے جہاں پر آپ رکے تو وہ ایک شخص آیا اور آپ کے بہت سارے مطلب آپ کی تعریفیں کی اور ساری چیزیں، لیکن آپ کے اندر وہ جو ایک روحانی قوت تھی آپ اس سے پہچان گئے تھے کہ یہ کسی غلط ارادے سے آیا، کیونکہ وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ تو آپ نے کہا جس ارادے سے آیا وہ کام کرو، تو وہ لرزنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے تو اس کام پر ابھارا گیا تھا۔ تو جو اس کی بغل میں خنجر تھا اس نے وہ نکال کر رکھا، تو آپ نے کہا، تو اس نے اپنا سر قدموں میں رکھ دیا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو نہ تم اس گناہ کے ذکر کرو، نہ جس نے کہا ہے اس کا ذکر میرے سامنے کرو۔ آپ کی تربیت کا یہ انداز تھا کہ آپ نے سکھایا کہ اگر کسی کی عیب پوشی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری بھی عیب پوشی کرے گا۔ آپ نے وہاں پر یہ بتایا، اور پھر اس شخص نے بھی دین اسلام قبول کیا، اور پھر آپ کی تربیت کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی آ جاتا، یعنی آپ لوگوں کا دل نہیں توڑا کرتے تھے، آپ لوگوں کو یہ سکھایا کرتے تھے، تربیت میں یہ بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ روزے سے تھے، آپ کے پاس ایک شخص پورا خوان سجا کر لے کر آیا، اس نے کہا آپ میرے ساتھ کھانا کھائیے، تو دوپہر کا وقت آپ نے بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ کے مرید نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے کہا کہ روزہ میں نے رب کے لیے رکھا، تو اللہ رب العزت کے حقوق میں سے غلطی اس نے معافی کا رکھا ہوا ہے کہ میں اس کی قضا ادا کر دوں گا، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کفارہ نہیں تھا، روزے کا کفارہ تھا، وہ میں ادا کر دوں گا۔ یعنی آپ نے اپنی تربیت سے بتایا، سمجھایا، سکھایا کہ کس طرح سے لے کر چلنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے پہرائے میں اپنے آپ کو کس طرح سے ڈھالنا ہے۔ اور سیرت خواجہ معین الدین چشتی بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جتنا بولے اس سے زیادہ اس کا کردار، اس کی شخصیت بتائے کہ اس کی بات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ یہی تو اساتذہ کی تربیت ہے جو پھر شاگردوں میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ جو بزرگان دین کی محبت ہے ہمارے دل میں، ان کی تربیت، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی وجہ سے۔ میں سحر اعظم سے ملتمس ہوں، سحر اعظم آپ ہمیں نعتیہ کلام، کون سا نعتیہ کلام سنا رہی ہے؟ پروگرام میں نعت شامل کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری رہا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ،
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بھول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں آپ کا خیر مقدم ہے جناب. یہ ماہ رجب کے بہت ہی خوبصورت لمحات ہیں اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان ہستیوں کا اور بالخصوص خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو غریب نواز ہیں، جو غریبوں کو نواز رہے ہیں اور آج بھی مزار اقدس پر غریبوں کا اور لوگوں کا بے شمار جو مرید ہیں ان کا تانتا بندھا ہوا ہے. مزید کلام کریں گے آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ عارفین کے مینارہ نور تھے آپ، اور جناب آپ کے ذکر سے اس بزم کو منور کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، اب اولیاء عظام کا جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور بالخصوص خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ کا جو دین کا پرچار کیا آپ نے اور دین کی تبلیغ میں، دین کی ترویج میں آپ نے جو حصہ ڈالا ہے، بالخصوص میں چاہوں گی کہ آپ کے جو خلفاء کا کردار ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں، کیسے بیان فرمائیں گی، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب. ہمارے چونکہ جو روحانی سلاسل ہیں وہ 4 ہیں، میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی: قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ اور نقشبندیہ سلسلہ. سلسلے چشت کے بانی ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن برصغیر پاک و ہند میں خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہی بانی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سلسلے چشت کو جو آبیاری آپ نے کی وہ اور لوگوں کے حصے میں نہیں آئی. آپ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سلطان الہند ہیں، آپ اقلیم معرفت کے تاجدار ہیں، ہند الولی ہیں. آپ نے جو خصوصی طور پر ایک آپ کی سیرت، آپ کا کردار جس پر بات ہو چکی ہے، ایک خصوصی طور پر جو آپ کے سلسلے چشت کا جو خاصہ ہے وہ ہے محفل سماع کا اجرا. چونکہ یہاں کے لوگوں کے مزاجوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے آپ نے ان کا دھیان ایسے اللہ کی طرف لگایا کہ وہ بستیوں کی بستیاں وہ توحید و رسالت کے نغمے الاپنے لگ گئی. آپ نے ایک ایسے بت کدے میں اذان دی جہاں کے لوگ سخت دل تھے، مگر آپ انہیں دین کی طرف لے آئے، اور آپ جس طرف جاتے تھے سینکڑوں لوگ اسلام قبول کرتے تھے. ایک ایک سفر کا حال سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے انہیں کس طریقے سے اسلام کی طرف راغب کیا، تربیت کی، انہیں اللہ سے ملوایا. ظالم جنگجو سبزہ وار کا وہ جو یادگار حکمران تھا تو اس کو وہ بھی تائب ہوا، قدموں میں گرا، اسلام قبول کیا. تو ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے اسلام کی طرف آپ لے کر آئے. اس لیے 90 لاکھ کہیں آتا ہے اور کہیں 95 لاکھ. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ایک فرد کو مسلمان کرنا بڑا مشکل ہے، کہاں اتنے لاکھوں لوگوں کو. آپ نے خلفاء کی بات کی، اس پر آؤں گی. خصوصی طور پر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دلی میں اسلام کی ترویج اور اشاعت کا کام کیا. انہی کے پھر شاگرد شیخ العالم بابا فرید گنج شکر پاک پتن شریف میں، پھر ان کے پھر آگے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی میں، پھر ان کے آگے پھر حضرت صابر کلیر شریف میں انہوں نے ایک شمع روشن کی، اسلام کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ مشہور و معروف ہوئے. بہت سارے سلاسل میں یہ آتا ہے کہ خلفاء اتنے مشہور نہیں ہو پاتے، مگر یہ سلسلے چشت کا وہ ہے ایک خاصہ ہے کہ آپ کے تمام خلفاء نے ایک بہت اچھے طریقے سے اپنا رول ادا کیا
اور ان کے خلفاء نے بھی پھر آگے اسی طرح سبحان ان اللہ۔ شمعوں کو روشن رکھا جو آج تک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کو سلسلہ چشت کے بہت سارے لوگ یہاں ملیں گے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، کہ جو آج بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور چھٹی مناتے ہیں بے رجب کی۔ شک بے شک۔ آپ جس طرح سے سعدیہ آپ بھی میں چاہوں گی شامل ہوں گفتگو میں، یہ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہیں، ان کے اقوال بہت زیادہ معروف بھی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر آغاز سے اتنی خوبصورت گفتگو، اور پھر اگر آپ کے اقوال دیکھے جائیں، آپ کی تعلیمات، جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ آپ نے تربیت اتنے خوبصورت انداز سے کی، تو آپ نے اقوال بھی بتائے کہ، اور پھر اس کو اس پیرائے میں بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے وہ ملتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ نے اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی بتایا کہ اللہ رب العزت کی جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو بندہ رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے گھر ویران ہو جاتے ہیں اور خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جھوٹی قسم پر بہت باب بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جھوٹی قسمیں تو کھانی ہی نہیں چاہیے، تو ان کے گھر ویران ہو جاتے ہیں، گھر سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے ہی فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کا ساتھ دو، فقیروں کا، غریبوں کا، غریب و غربا کا، مسکین کا، سب کا خیال رکھو۔ اور پھر اگر ہم آپ ہی کی سیرت مبارکہ میں دیکھیں تو آپ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے دوست رکھتا ہے جس کے اندر سمندر جیسی سخاوت ہو، دریا جیسی سخاوت ہو، سورج جیسی شفقت ہو، اور زمین جیسی عاجزی ہو۔ پھر آپ سے ہی پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر آپ نے اس کو اور خوبصورت انداز میں بتایا کہ دیکھو جب تمہارے اندر دریا جیسی سخاوت ہوگی تو دریا سے چاہے کوئی کالا پانی بھرنے آئے، چاہے کوئی گورا بھرنے آئے، چاہے کوئی غریب بھرنے آئے، چاہے کوئی امیر بھرنے آئے، دریا نہیں دیکھتا کہ کون آیا ہے، وہ دیے چلا جاتا ہے اور لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ سورج جیسی شفقت اس لیے کہ جب سورج چمکتا ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا کون امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر ایک پر وہ یکساں روشنی کرتا ہے۔ تو تمہاری شفقت بھی اتنی ہی خوبصورت ہونی چاہیے، تبھی تم اللہ کے دوست بن سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا زمین جیسی عاجزی، ایسے کہ کوئی زمین پر دوڑتا ہے، کوئی زمین پر زور سے پاؤں رکھتا ہے، کوئی آرام سے رکھتا ہے، تو تمہارے اندر اتنی عاجزی ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے، کوئی تمہیں پریشان کرے، کوئی تمہیں خوشی دے، تم پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، تم نے ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو آپ کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بتایا کہ تمہارے اندر جب یہ چیزیں ہوں گی تب تم اللہ کے دوست ہوگے، اور اللہ کے دوست بننے کے لیے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے کہ دریا جیسی سخاوت رکھو، سورج جیسی شفقت رکھو، اور زمین جیسی عاجزی رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عارف باللہ ہوتے ہیں نا ناظرین محترم، وہ دوست کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، یعنی ہمہ وقت پروردگار عالم سے ان کا رابطہ رہتا ہے، وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور اللہ سے ایسی لو لگاتے ہیں کہ پھر آج کئی سو سال، کئی برس گزرنے کے بعد بھی ہم ان کی اسی طرح سے یاد منا رہے ہیں، اور ان کی یاد میں، ان کی محبت میں یہاں جمع ہیں۔ سر آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، منقبت پر اختتام کریں گے۔ جناب آپ تشریف لائی ہیں، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، بہت حکمت بھری گفتگو ماشاءاللہ آپ نے فرمائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ سعدیہ سعید صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، سحر آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ جناب جس طرح سے نعت سے ہم سے آپ نے آغاز کیا نعتیہ کلام، اب میں چاہوں گی کہ منقبت پر اختتام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جناب سیرت معین، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میری جانب سے فی امان اللہ۔ چراغ جس شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے سب کچھ ہے میرے غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز،
سن لو شاہی امنگ کے لیے کر دو کرم مرشدی بہت رو کر دو کرم میرے خواجہ پیا کر دو کرم مرشدی بہت رو تم کو بھی جا گیا ہے کرم کے لیے خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہی امنگ کے لیے نور شاہی نجف میرے خواجہ پیا نور شاہی نجف میرے خواجہ پیا جن کی چوکھٹ سے ولیوں نے پائی عطا جن کی چوکھٹ سے ولیوں نے پائی عطا خالق دو جہاں سے رتبہ ملا خالق دو جہاں سے رتبہ ملا تیرا دربار فیض و کرم کے لیے خواجہ خواجگاں حامی بے کساں خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہی امنگ کے لیے شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے خواجہ خواجگاں حامی بے کساں خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہی امنگ کے لیے کر دو کرم مرشدی بہت رو کر دو کرم میر خواجہ پیا کر دو کرم میر خواجہ پیا کر دو کرم مرشدی بہت رو تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہی امنگ کے لیے